والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام، جس کا تفصیل کے ساتھ خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ یہ کتاب مرتب کی ہے. ذخیرہ احادیث سے تلاش کر کر کے احکام اور مسائل کے متعلق احادیث کو ایک جگہ جوڑ دیا، اور ہم نے اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کی کہ دنیا بھر میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں قرآن و سنت کی ٹھوس اور صحیح معلومات پہنچا سکیں. گزشتہ ہم نے قربانی کے متعلق بہت ساری باتیں بتائیں، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ قربانی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا حکم ہے، آپ مدینہ منورہ میں اس پر عمل کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت زیادہ پسند ہے. قربانی کے دن سب سے پسندیدہ کام یہی ہے کہ آدمی نماز عید کے بعد جانور کی قربانی کرے. اس کے کچھ آداب بتا دیے گئے. قربانی یا جانور کا خون بہانا یہ شرعی طور پر مطلوب ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے اس کا قانون ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشفق و مہربان رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے آپ کا طریقہ اور انداز ہے. اس لیے اس کو ایسے ہی ادا کرنا چاہیے جیسے کہ اس کا طریقہ اور حکم دیا گیا. ورنہ عبادات کے مسئلے میں اگر ہم اپنی رائے کو دخل دیں گے تو اس سے سراسر نقصانات ہوں گے. عبادت اسی طرح سے کرنی چاہیے جیسے کہ کرنے کا حکم دیا گیا. روزے رمضان میں فرض ہیں. رمضان کے روزے چاہے گرمی کے موسم میں آئیں یا سردی کے موسم میں رکھنے رمضان میں ہوں گے. اس کو آگے پیچھے ہم نہیں کر سکتے. وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے. اگر اس کو تبدیل کر دیا جائے تو وہ روزہ نہیں ہوگا شرعی لحاظ سے. حج ذوالحجہ کے مہینے میں مقررہ جگہوں پر جانے کا نام ہے. اگر آدمی انہی جگہوں پر جائے، عرفات، مینا، مزدلفہ وغیرہ، لیکن ذوالحجہ میں نہ جائے تو اس کا حج قابل قبول نہیں ہوگا. صرف مقررہ جگہوں پر نہیں بلکہ انہی دنوں میں جانا ضروری ہے جو بتایا گیا. اسی طرح نماز کا مسئلہ ہے. جو وقت بتایا گیا، جو طریقہ بتایا گیا، اسی کے مطابق نماز قابل قبول ہے. یہی قربانی کی بات بھی ہے. قربانی کے سلسلے میں مختلف قسم کے لوگ شور اور اعتراضات کرتے ہیں. ان میں سے بیشتر وہ لوگ جو قربانی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ اس پر اعتراضات کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو دین اسلامی کے مزاج سے ناآشنا ہیں وہی اس طرح کے اختلافات کرتے ہیں. یہ حکم ہے اللہ کا اور یہ عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے مقابلے میں اور اس کے خلاف میں نہ کوئی رائے قابل قبول ہے، نہ کسی کی کوئی اوپینین قابل قبول ہے. اس لیے کہ پوری دنیا مل کر بھی اللہ کے قانون سے بہتر کوئی قانون نہیں بنا سکتی، اور پوری دنیا مل کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں بنایا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد اپنے دست مبارک سے قربانی دیا کرتے تھے. یہی ہمارے لیے بھی سنت ہے. اس میں کچھ آداب بتا دیے گئے کہ نماز عید کے بعد قربانی ہو، ورنہ اگر آپ کا جانور نماز عید سے پہلے ذبح ہوگا تو وہ قربانی نہیں سمجھی جائے گی. دوسری چیز اس سلسلے میں کہ قربانی ہر فیملی کی طرف سے ایک بکرا ہے، اور اگر وہ ایک بکرا نہ دے سکے تو گائے میں 7 فیملیز حصہ لے سکتی ہیں، یا اونٹ میں بھی 7 فیملیز حصہ لے سکتی ہیں. تو اس طرح سے وسعت دے دی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پر عمل کر سکیں. قربانی کے گوشت کی تقسیم کے بارے میں کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 حصے برابر کے کریں اور اسی طرح سے تقسیم کریں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے. یہ علماء کرام یا بعض لوگوں کا اپنا ایک طریقہ ہے، مگر اس سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ 3 برابر حصے ہی ہوں.
یہ آپ کی ضرورت اور حالات کے اوپر ہے۔ اگر آپ کے گھریلو ضرورت اس سے کم ہے تو آپ کم رکھیے، زیادہ حصہ دوسروں کو دے دیجئے، غریبوں کو دے دیجئے، رشتہ داروں کو دے دیجئے، یا کسی کے رشتہ دار بہت زیادہ ہیں تو ان کو زیادہ حصہ تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا کسی علاقے میں غریب زیادہ ہیں تو ان کو زیادہ حصہ دیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی ضرورت کے لحاظ سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، کمی بیشی اس میں ہو سکتی ہے۔ باقی جو لوگ قربانی کے بجائے اس کو صدقہ اور خیرات کے رنگ میں دیکھتے ہیں، قربانی ایک الگ چیز ہے، صدقہ اور خیرات بالکل جداگانہ ہے۔ آپ کے ذہن میں جو صدقہ کرنے کا شوق ہے، جو جذبہ ہے، وہ قابل قدر ہے، لیکن یہ جذبہ قربانی کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کی خدمت کریں، بہت اچھی بات ہے، کار خیر ہے، مگر عبادت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کہے گا حج کو جانے کے بجائے اس کے اخراجات کسی غریب کی بیٹی کی شادی پہ لگا دیے جائیں، تو غریب کی شادی کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر اس کو حج کی قیمت پر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی جگہ، اس کی ضرورت اپنی جگہ، کیونکہ وہ عبادت ہے اور عبادت کو اسی طرح سے کرنے کے ہم پابند ہیں۔ یہی مسئلہ قربانی کے بارے میں بھی ہے۔ اگر یہ صرف گوشت کا مسئلہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جنہوں نے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے عید کی نماز سے پہلے بکرا ذبح کر دیا، آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا، بکرا خریدا، اس کا اہتمام کیا، مگر وقت غلط ہو گیا تو آپ نے اس کو قربانی میں تصور نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس سلسلے میں جیسے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، یہ ایک گوشت سمجھا جائے گا جو آپ جیسے روزانہ اپنے گھر والوں کے لیے لاتے ہیں، اسی طرح سے آپ نے گویا کہ یہ گوشت ان کو فراہم کیا، یعنی اس کو قربانی نہیں کنسیڈر کیا گیا، اس لیے کہ اس میں جو طریقہ ہے وہ طریقہ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی جس کو آپ نے کہا کہ شاتو کا شات لحمن، یعنی تم نے جو بکری کی قربانی دی ہے اس کو کیا شمار کیا جائے گا؟ شات لحمن کا مطلب گوشت کھانے کے لیے آدمی جیسے ذبح کرتا ہے کوئی جانور، وہ اسی طرح کاؤنٹ ہوگی، اس کی قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگر قربانی کا مقصد صرف جانور کو ذبح کرنا ہوتا تو ان لوگوں نے کیا تھا، اس کے باوجود آپ نے قبول نہیں کیا، تو اس کا معنی قربانی صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے بلکہ وہ طریقے کے مطابق کرنا ہے، ورنہ وہ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے سلسلے میں آپ اپنا نمائندہ اگر کہیں ضرورت ہو تو مقرر کر سکتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی اور ذبح کر دے، مگر ہاتھ سے کرنا یہ مسنون ہے۔ اور اگر اس کے امکانات نہ ہوں یا آپ نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو آپ کسی اور کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ آپ کی طرف سے قربانی ہی کرے، اور اگر وہ قربانی کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ تو قربانی کے بجائے اگر کوئی صدقہ و خیرات وغیرہ کی قبیل کی کوئی چیز کر دے تو کیا وہ قبول ہوگی؟ اگر کوئی آدمی قربانی کا بکرا خریدے بغیر، جو اس کی تخمینہ لگا کر، اندازہ لگا کر اس کی پوری قیمت اگر کسی کو دیتا ہے، قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ عبادت ہے اور آپ نے اس کو تبدیل کر دی، اور آپ اس کو چیریٹی کے طور پر، صدقہ اور خیرات کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے، قربانی صدقہ نہیں ہے۔ قربانی اگر صدقہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت خود نہیں تناول فرماتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سب سے پہلے گوشت ہی تناول فرماتے تھے، نماز عید کے بعد قربانی کرتے اور اس کے گوشت کے ذریعے سے ہی کھانا شروع کرتے، خود کھاتے، فیملی کو کھلاتے۔ اگر وہ صدقہ ہوتا تو آپ کیوں کھاتے؟ اگر وہ صدقہ ہوتا تو فیملی کو کیوں کھلاتے؟ جبکہ آپ کی فیملی کے لیے صدقہ درست نہیں ہے۔ آپ نے تو ایک کھجور کے بارے میں کہا تھا نا، اگر مجھے یہ شک نہ ہوتا کہ یہ صدقے و خیرات کا ہے تو میں اس کو کھا لیتا۔ ایک موقع پر آپ نے اپنے نواسے کو دیکھا، وہ کھجور لیے ہوئے ہیں، تو پھر صدقے کا تھا، آپ نے ان سے نکلوا دیا اس کو۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قربانی اگر صدقہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھاتے نہ کھلاتے فیملی کو، تو یہ صدقہ نہیں ہے۔ اسی لیے اس سلسلے میں بڑا کلیئر ایک مسئلہ ہے، ہمارے ناظرین اس کو اچھی طرح سے دیکھیں اور سمجھ لیں کہ لو تصدق بعین الشاة او قیمتها فی الوقت لا یجزأن عنہ عن الاضحیہ، یہ تمام فقہی مسائل کے اندر، خاص طور پر البدائع الصنائع، در مختار، فقہ حنفی کی بہت ہی معتبر کتابیں ہیں، اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر آپ بکرا بھی خرید کر لائیں اور ذبح جیسے طریقے سے بتایا گیا کیے بغیر وہ بکرا کسی غریب کو دے دیتے ہیں
پیسہ بھی خرچ کیا، بکرا بھی خریدا، اور وہ کسی کو ذبح نہیں کیا، کسی کو دے دیتے ہیں صدقے کے طور پر، تو فتویٰ یہ ہے کہ وہ قربانی پھر بھی نہیں سمجھی جائے گی۔ حالانکہ آپ نے بکرا ہی دیا ہے مگر وہ سمجھی نہیں جائے گی کہ یہ قربانی ہے، اور اس کو بعض علماء اس کو بالکل پسند نہیں کیے۔ جن لوگوں نے قربانی کے بجائے اس کو صدقے کا نام دینے کی کوشش کی یا رنگ دینے کی کوشش کی، بلکہ ایک بہت ہی مشہور عالم دین علامہ عثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے اس سلسلے میں یہاں تک کہا یہ شعائر اللہ کو منہدم کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شعائر مقرر کیے ہیں، آپ اپنی طرف سے اس کو گویا ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت بڑی بات۔ تو یہ سب فتاوے اور یہ سب باتیں کیا بتا رہی ہیں کہ اس کو ایسے ہی کرو جیسے کہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا، ورنہ بہت سارے لوگ خاص طور پر یورپین ممالک میں یہ جیسے ایک غلط فہمی پیدا کر دی گئی کہ قربانی ایکول ٹو صدقہ ہے، اس لیے قربانی کرو یا کہیں چیک کاٹ کے بھیج دو۔ تو یہ چیز ایسی درست نہیں۔ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں آپ کوشش کریں، اور بامر مجبوری کوئی واقعی ریزن ہے پھر آپ کسی اور کو دیں، یا اسی طرح سے کہیں پر ایک سے زائد قربانیاں ہیں ایک ہی گھر میں، تو آپ دوسروں کی مدد کے جذبے سے اپنی جگہ قربانی کرنے کے بعد اضافی قربانی کہیں اور کرواتے ہیں، تو یہ ایک مناسب شکل ہوگی، کیونکہ اس میں دونوں پہلو ہوں گے۔ قربانی کا جو فائدہ ہے وہ مقامی طور پر بھی ہوگا، اور آپ جو چاہتے ہیں وہ بھی فائدہ ہوگا، مگر اس میں بھی شرط یہی ہے کہ وہ آپ کی طرف سے باقاعدہ طور پر قربانی کرے۔ اگر یہ کرنے والے معتبر معتمد علیہ ہیں تو ان کے ذریعے سے یہ کام کروایا جا سکتا ہے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ الكونين والثقلين قرآن مجید میں قربانی کے گوشت کے بارے میں اور قربانی کے بارے میں جو حکم دیا گیا، ہم اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں وقفے سے پہلے، اور مزید قرآن کریم میں اس سلسلے میں جو باتیں بتائی گئیں، دیکھیے قربانی کے گوشت کے بارے میں ایک بات بتائی گئی، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ تم بھی کھاؤ، ضرورت مند اور محتاج کو بھی اس میں کھلاؤ۔ اسی طرح سے القانیہ والمعتر، جو ضرورت مند ہے، جو محتاج ہے، جو جاننے والے ہیں، ان کو بھی آپ کھلائیں، تو دونوں اس کے فائدے ہیں۔ قربانی اس کا ایک حصہ آپ اپنے گھر والوں کو کھلائیے، دوست احباب رشتہ داروں کو دیجئے، اور جو غریب اور مساکین ہیں ان کو دیجئے۔ لیکن اس میں اور شروع اور آخر میں جو ایک اہم پیغام ہے وہ سب کے سامنے ہونا چاہیے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تمہارا جانور، اس کا گوشت، اس کا خون یہ نہیں، بلکہ مطلوب تمہارا تقوی ہے، اور اسی کے مطابق تمہیں ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے قربانی کو دکھاوے کا ذریعہ بنانا، شوونگ آف کرنا، اور اس کو لے کر جانور کو جو ہے ڈھنڈورا پیٹتے رہنا، بلکہ بعض اخبارات میں تو عجیب عجیب خبریں اس سلسلے میں دی جاتی ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں قربانی کی روح کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ قربانی کی روح کو سمجھیں تو اس کا بہتر استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جن ممالک اور جن علاقوں میں لوگ قربانی دیتے ہیں، یہ چونکہ عبادت ہے، عبادت کو نہایت مہذب طریقے سے کرنا چاہیے، تاکہ اپنوں کو یا اوروں کو شکوہ شکایت کا موقع نہ ملے۔ اگر آپ قربانی کریں، راستے میں ساری چیزیں ویسے ہی ڈال دیں جس کی وجہ سے آنے جانے اور گزرنے والوں کو تکلیف پہنچے، تو آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں لیکن برا امپریشن دے رہے ہیں آپ، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ بلکہ ایک نیکی کے بارے میں دین اسلام میں جو تعلیم دی گئی، حدیث میں جو کہا گیا، اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ چہ جائے کہ آپ خود لا کر وہ گندگی وہاں پر پھینک دیں اور 2-3 دن کے بعد وہاں سب رہنے والوں کو تکلیف محسوس ہو اور اس کی وجہ سے چلنا پھرنا دوبھر ہو جائے ان کا، تو اس طرح سے آپ قربانی کا جو تصور ہے لوگوں کے ذہن میں بڑا برا پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جانور کو ذبح کرنے کے سلسلے میں بھی وہ احتیاط نہیں کرتے جو کہ مطلوب ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتا ذبح کرنا، نہ کریں، کسی اور سے کروا لیں تاکہ وہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح سے یہ مذاق، دل لگی یا اس طرح کی چیز نہیں، یہ عبادت ہے، اور عبادت کا طریقہ جیسے اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ آپ دعا باقاعدہ طور پر کریں، اور آپ کے ذہن و دماغ میں یہ تصور ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ بچوں کو بھی بتائیں کہ ہم کیوں یہ قربانی دیتے ہیں، قربانی کے پیچھے اصل میں کنسپٹ کیا ہے، ورنہ گوشت تو آپ آسانی سے جا کر دکان سے خرید کر روزانہ کی طرح عید کے دن بھی لے سکتے ہیں، مگر اس میں جو تصور پایا جاتا ہے وہ فکر کو بیدار کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔
یہ ہیں قربانی کے بارے میں چند موٹی موٹی باتیں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو پہلے کر لیں تاکہ ہم دوسرا چیپٹر شروع کر سکیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ قربانی کرنا فرض ہے یا سنت، اور کن پہ مطلب فرض ہے؟ دیکھیے، جو صاحب استطاعت ہوں، جن کے پاس پیسہ ہو، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے. اس کو مختلف ائمہ نے مختلف طریقوں سے دیکھا ہے. جیسے جو صاحب استطاعت ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کو واجب قرار دیا ہے کہ وہ لازماً کریں، کیونکہ وہی حدیث ہے جس کے پاس گنجائش ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو جیسے بتایا گیا کہ وہ عید کی نماز کے لیے ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، تو اسی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو واجب قرار دیا ہے. اور بعض دیگر جو ائمہ ہیں جیسے امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے کہ سنت مؤکدہ کہیں یا واجب کہیں، تقریباً اس کی ایکسپلینیشن ایک جیسی ہوگی کہ اگر کسی کے پاس گنجائش ہو تو ہر صورت میں اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر کسی کے پاس گنجائش نہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. قربانی کے لیے خصی جانور ہونا چاہیے یا غیر خصی جانور کی قربانی بھی ہو سکتی ہے؟ اور کیا جانور کا خصی ہونا عیب ہے؟ جانور کا خصی ہونا عیب نہیں ہے، بلکہ وہ کھانے پینے کے لحاظ سے وہ ایک اچھی چیز سمجھی جاتی ہے. عام طور پر اس طرح کا جانور زیادہ صحت مند، تنومند ہوتا ہے، ہیلتھی، تو اس لحاظ سے تو یہ مناسب ہے اور اس کی قربانی کی جا سکتی ہے اور اس کو عیب میں نہیں شمار کیا جائے گا. عموماً جو لوگ بھی بکرے وغیرہ پالتے ہیں اور ان کا مقصد ذبح کرنا ہوتا ہے یا گوشت سیل کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کا گوشت تو بہت زیادہ مہنگے داموں بھی فروخت ہوتا ہے. غیر خصی بھی کریں تو بالکل قربانی تو ہوگی، اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. اس لیے اگر جانور نارملی صحت مند ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم. میرا سوال 7 حصوں پہ ہے کہ اگر 7 ہونا ضروری ہے یا 3 پہ بھی ہو سکتا ہے، 4 پہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر 6 حصے ہو گئے تو قربانی روکی جاتی ہے کہ نہیں 7واں ابھی آیا نہیں ہے؟ تو ان میں سے ایک آدمی بولتا ہے کہ میرا ڈبل حصہ ہے، چلو میں پیسہ دیتا ہوں قربانی کرو، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، گائے میں 7 آدمی حصہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 5 ہوں یا 6 ہوں، ایک آدمی 2 حصے لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے. جیسے ایک آدمی ایک کے بجائے 2 بکرے گھر لانا چاہے لا سکتا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے ذبح کیے. تو اس طرح سے اگر کوئی آدمی ایک سے زیادہ قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی عیب کی بات نہیں. مگر جو بھی ہو کلیئر ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ پہلے گائے کو ذبح کر دیں، اس کے بعد اب آپس میں بیٹھیں کہ بھئی 3 آدمی تھے، گائے ذبح ہو گئی، کس کے کتنے حصے ہیں. تو وہ نہیں، پہلے سے طے کر لیں، اس کے مطابق عمل کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جو قربانی کا بکرا ہوتا ہے، اگر کسی وجہ سے بکرے کی سینگ ٹوٹ جائے تو اس کی قربانی جائز ہے؟ خریدتے وقت ٹھیک تھا، لانے کے بعد کوئی ایسا اتفاق ہو گیا اور آپ اس کو بدل نہیں سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن خریدنے سے پہلے ہی وہ عیب تھا تب آپ کو بدلنا پڑے گا، وہ آپ کے لیے درست نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اگر 2 جانور لے لیے ساتھ میں اور اس پر بیک وقت میں ایک ہی نیت کیے کہ جیسے عقیقے کی بھی نیت کیے تو وہ ہو سکتا ہے کیا قربانی کے وقت، یا پھر عقیقہ پہلا ضروری ہے پھر قربانی اس پہ جائز ہے؟ دیکھیے، اگر 2 الگ الگ جانور ہیں تو اس کا صحیح طریقہ ہے کہ ایک قربانی کی نیت سے ذبح کریں اور ایک عقیقے کے لیے. اگر عقیقے کا ٹائم اور اس کی صحیح ترتیب ہے تو اس کی نیت سے کریں. مگر ایک ہی جانور میں دونوں نیتیں کرنا یہ درست نہیں ہے. دونوں کے لیے الگ الگ جانور ہوں گے اور دونوں کو الگ الگ ذبح کیا جائے گا. اور کسی کا اگر عقیقہ نہیں ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے کیا؟ ہاں، اگر تو عقیقہ نہیں ہوا تو عقیقے کے مسائل میں ہم بتائیں گے کہ وہ بعد میں بھی چاہے تو کر سکتا ہے، اور وہ قربانی کرنا چاہے تو قربانی ایک الگ عبادت ہے، اس لیے عقیقہ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ دے سکتا ہے قربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب، حج میں دیکھا گیا حاجی جو ہیں بینک میں جاتے ہیں قربانی کے لیے، اور وہ بینک کا ملازم ایک وقت بتاتا ہے کہ 8 بجے آپ اپنا احرام کھولیں، لیکن وہاں پر شک و شبہات ہوتے ہیں آیا وہ 8 بجے ہوا یا نہیں ہوا، حاجی احرام کھولیں یا نہ کھولیں، اس کے بارے میں آپ بتائیں. آپ دیکھیے، حاجی جو عام طور پر قربانی کے لیے یا ہدی کے لیے وہاں بینکنگ سسٹم جو ہے اس سے وہ ٹوکن لے لیتے ہیں اپنا پیسہ دے کر، گویا آپ کی قربانی بک ہو گئی.
اور وہ کہتا ہے کہ میں اتنے بجے قربانی کروا دوں گا آپ کی. اب آپ احرام کا لباس اس سے پہلے کھولیں یا بعد میں کھولیں، یہ اکثر حاجی اس پہ بحث کرتے ہیں. حالانکہ جب آپ نے بک کروا دیا تو وہ ذمہ داری اس کی ہو گئی. اب آپ چاہیں کبھی بھی احرام کھول دیں، کیونکہ حج کے موقع پر کوئی کاؤنٹر یا کوئی جو اس میں بیٹھے ہوئے کام کرنے والے ہیں، کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ کی 8 بجے ہوگی یا 9 بجے ہوگی. وہ ایک اندازہ ہوتا ہے. آپ کی طرح کے 3 ملین آدمیوں کی قربانی ان کو کرنی ہے، اور وہ بھی ایک سرٹن ٹائم میں کرنی ہے. تو کتنا بھی ایڈوانس سسٹم ہو، اس کے لیے کتنی دیر لگے گی وہ ہم جانتے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو اس نے کہا 8 بجے، دوسرا جائے گا اس کو بھی 8 بجے کہے گا، چوتھے کو بھی 8 بجے کہے گا، اور آپ کی باری ہو سکتا آتے آتے رات کے 10 بج جائیں. یہ کہا نہیں جا سکتا. لیکن قربانی ہوگی آپ کی، کیونکہ آپ نے بک کروا دیا ہے. تو جتنے نمبر وہ سیل ہوں گے اتنے جانور تو وہ لوگ کاٹتے ہیں، یہ کنفرم چیز ہے. پھر آپ کے جانور کا گوشت پراپر طریقے سے پیک کر کے غریب اور ضرورت مند ملکوں کو بھیجا بھی جاتا ہے. اس میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کو 4 بنیادی کام حاجی کو کرنے پڑتے ہیں. ایک تو آپ آتے ہی ایک جمرہ کو جو ہے نا وہ کنکری ماریں گے، پھر اس کے بعد قربانی، پھر اپنے بال نکالیں گے اور کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، جس کو طواف افاضہ یا طواف زیارت بھی کہتے ہیں. یہ 4 کام 10ویں تاریخ کے ہیں. مگر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ تقدیم و تاخیر ہو جائے، ترتیب آرڈر، تو وہ ضروری نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں آپ. کچھ صحابی نے کہا کہ میں نے کنکریاں پہلے مار دی ہیں اور یہ کام بعد میں کیا. آپ نے کہا افعل ولا حرج. کیا مطلب؟ کریں، نو پرابلم. پھر ایک نے کہا کہ میں نے جو ہے پہلے طواف کیا بعد میں یہ کام کیا. آپ نے کہا افعل ولا حرج، کہ یہ کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا سیریل آرڈر سے کرنا صرف مسنون ہے. کوشش کریں کہ اگر ہو سکے تو بہتر ہے، لیکن اگر آرڈر آگے پیچھے ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے اگر آپ کی قربانی بک ہو گئی تو آپ کو انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے. دوسرے جو اور کام ہے کعبۃ اللہ کا طواف وغیرہ، وہ کام آپ کر لیں، ٹائم ویسٹ نہ کریں. بعض لوگ اس میں غیر ضروری طور پر الجھن کا شکار ہوتے ہیں اور وہاں بڑے ایک دن پورا ویسٹ کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو شریعت میں جب گنجائش ہے تو ہم کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھائیں. ہمارے اور بھی سوالات ہیں، لیکن چونکہ ہمارا ٹائم یہاں پر ختم ہو رہا ہے تو ہم اپنے پروگرام کو یہیں روکتے ہیں. انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب